بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری اور قرآن مجید کا موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کے مفہوم پہ الحمدللہ بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ جب قرآن مجید اور عزاداری کا موضوع آتا ہے تو دو چیزیں ضروری ہیں، عزاداری کی اہمیت جانیے اور وہ قرآن مجید نے جو بیان کیا اس کو پہچانیے، اور عزاداری کے مقصد کو جانیے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ عزاداری کی اہمیت تو قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گی، عزاداری کا مقصد تو وہ بھی قرآن مجید میں واضح ہے۔ عزاداری حقیقت میں کل ایک تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں لائیو پروگرام میں، عزاداری اور نہج البلاغہ، تو وہاں ضمناً قرآن مجید کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ آج بالخصوص اس حوالے سے کہ عزاداری یعنی جن پر ظلم ہوئے، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا، عزاداری یعنی جن کو دکھوں کا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جن پر ظلم ہوئے، ان کی یاد کا نام عزاداری ہے۔ اب یہ تکلیفوں کا اور مشکلوں کا سامنا دو اعتبار سے، یا تو ظالم کی وجہ سے یا رب کے امتحانات کی وجہ سے۔ اگر یہ آپ فرق کریں گے تو دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی نے ظلم کیا، مثلا جناب ابراہیم پہ ظلم ہوتے رہے، آگ میں پھینکا گیا، یہ کس وجہ سے؟ یہ نمرود کا ظلم تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے اس تذکرے کو کیا ہے اور اپنے معجزات کے ذریعے سے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ یہ ظالم کا ظلم ہے۔ جناب موسیٰ کو فرعون کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اصحاب کہف کو اس زمانے کے حکمرانوں سے ڈر کی وجہ سے کہف میں غار میں پناہ لینی پڑی۔ تو یہ وہ ظالم کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ اقدامات ہوئے۔ اور یہاں ظلم کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، بلکہ یہاں قرآن مجید میں ہے یحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم، سورہ نساء کی آیت ہے۔ کسی کے خلاف برائی بھلائی بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے، الا من ظلم، لیکن جس پر ظلم ڈھایا گیا ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالم کو برا بھلا کہنا، یہ گویا اللہ کو محبوب ہے۔ البتہ ہم نے تفصیل سے کل عرض کیا تھا کہ اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 27 کو جا کے دیکھیے یا ہماری گزشتہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے، عزاداری اور نہج البلاغہ۔ پیغمبر اکرم کے بعثت کے زمانے میں بے گناہ بچیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے درد کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو یہ کیا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ اب اگر وہ ظلم جناب ابراہیم کے زمانے میں ہو اور ظلم کرنے والا نمرود ہو، یا جناب موسیٰ کے زمانے میں ہو اور ظلم کرنے والا فرعون ہو، یا جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہ ظلم ہو، تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا رب کو پسند ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، اللہ کچھ امتحانات سے گزارتا ہے، اور یہ بڑی تفصیلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ یہ 5 قسم کے امتحانات رب کریم نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب یہ آزمائش بھی حقیقت میں بعض اوقات تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود جناب ابراہیم کو اگر آپ دیکھیے تو جناب اسماعیل کی قربانی یہ کوئی ظالم کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا۔ لیکن اس میں تکلیفیں ظاہر ہے جناب ابراہیم کو بھی ہوئی، جناب موسیٰ کو بھی ہوئی۔ رب کریم نے اس تذکرے کو قرآن مجید میں حکم دیا پیغمبر اکرم کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میرے ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، آپ بھی اس کو دہراتے رہا کیجئے۔ بلکہ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظالم کی طرف سے نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے امتحان ہے اور تکالیف کا ذکر ہے۔ رب چاہتا ہے ان تکلیفوں کو بھی بیان کیجئے، ابراہیم کے آگ میں جانے کی تکلیف کو، اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ کسی ظالم کی طرف سے نہیں تھا۔ جناب حاجرہ کو یہ جو تکلیف ہوئی ہے یہ امتحان الہی تھا۔
رب کہتا ہے میری کنیز کے اس امتحان کو میری پہچان کا ایک ذریعہ بنا کے یاد کیا کرو، اور یہ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کی پہچان کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ۔ جناب موسیٰ کی ماں دریا کے کنارے بیٹھی ہے، اب یہ ظالم کے ڈر سے تھا، رب کا امتحان تھا، اس تذکرہ کو اللہ نے کیا ہے۔ جناب یوسف اور جناب یعقوب کا تذکرہ تو زباں زد عام ہے، اب یہ امتحان بھی تھا اور بھائیوں کی زیادتی بھی تھی۔ خلاصہ یہ عرض کروں عزیزاً، رب کریم نے یہ تذکرے جو کسی ظالم کی طرف سے تھے اور دکھ جھیلنے پڑے ان کو بھی بیان کیا، خود جو کریم اللہ نے امتحانات لیے اور وہاں تکلیف اٹھانی پڑی ان کو بھی بیان کیا۔ اب کربلا انہی سلسلوں کا ایک تسلسل ہے، ظالم کی طرف سے ظلم، رب اگر چاہتا تو معجزات سے یزید کو مٹا سکتا تھا، لیکن اس نے آزمائش کے طور پر بھی سید الشہداء کے صبر کو سامنے کیا۔ تو یہ دونوں اعتبار سے یہ تذکرے قرآن مجید میں جو ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں اس کو کہیں گے عزاداری۔ اب اگلا پہلو یہ ہے کہ اس عزاداری کو اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ اعتراض ہوتا ہے، اور جو عزاداری منعقد کر رہے ہیں ان سے بھی بعض اوقات رسومات کے حوالے سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ان افراد سے جو عزاداری کو دیکھ کے اعتراضات کرتے ہیں، ایک بات ان سے کہوں گا، ایک عزاداروں سے کہوں گا۔ عزاداری پر اعتراضات کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اصل عزاداری کو مد نظر رکھیے اور اس کی مخالفت مت کیجیے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک ابن عربی کا وہ جملہ کہ یزید کا تذکرہ اور یزید پہ لعنت مت کرو، اس لیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ ان فلسفوں کو چھوڑیے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ اور عزاداروں سے یہ گزارش ہے کہ عزاداری میں آل محمد کے امتحانات کو دو چیزیں عزاداروں کے لیے، عزاداری کی اہمیت جاننی ہے تو جناب سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھیے، اور ان قربانیوں سے دین الہی کے لیے قربانیاں دینا سیکھیے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس عزاداری کے مقصد کو دیکھیے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ جناب نجمہ افندی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو، زمین سے آسماں تلک حسین ہی حسین ہو۔ ہمیں عزاداری اس لیے کرنی ہے تاکہ اس مقصد میں اگر کہیں قربانیاں دینا پڑیں تو وہ بھی، اور جس مقصد کے لیے جناب سید الشہداء نے یہ عزاداری یعنی قربانی دی تھی اور یہ عزاداری اس کا تسلسل ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد وہی ہے جو پیغمبر مقصد لے کے آئے تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ تلاوت قرآن۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے اور یہ دیکھیے کہ ہم آیا واقعاً عزادار ہیں، اور اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو حسین ابن علی کو واسطہ بنا کے رب کے دربار میں یہ دعا کیجئے، پروردگار ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، مزید بھی بہتری کی کوشش کریں گے۔ اور آخری جملہ میں یہ کہوں، جناب امام علی رضا علیہ السلام سے عزاداری کے بارے میں بہت ساری روایات منقول ہیں۔ ویسے تو عزاداری پیغمبر اکرم نے جناب سید الشہداء کو گود میں بٹھا کے کی ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا۔ امام علی رضا علیہ السلام اکثر جب عزاداری کا حکم دیتے تھے یا کسی کو پوچھتے تھے کہ آپ عزاداری کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، ایک جملہ امام کا، اور وہ امام فرماتے ہیں احیاء امر، ہمارے مشن کو زندہ کیجئے۔ بس عزیزان، عزاداری حقیقت میں یہ آنسو بہانا، یہ ہماری اس ہمت کو بڑھاتا ہے کہ اگر آج بھی کہیں دین اسلام پہ اور اس مقصد پیغمبر و مقصد حسین ابن علی پہ جو ایک ہی ہے اس پہ حرف آنے لگے تو آپ بھی قربان ہونے کے لیے تیار رہیں ہر زمانے میں۔ اب میں ان اشعار کی طرف نہیں جاتا، مجھے جوش مرحوم کا وہ شعر بڑا پسند ہے، ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، تو سمجھتا ہے فقط ماتم سرا ہے کربلا، یعنی انسان نوع بشر کو ہمت دینے کا نام ہے کربلا، اور اسی ہمت کا دوسرا نام ہے عزاداری۔ آئیے اپنے امام کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ظاہر کریں اور پھر اس کے آگے تبلیغ کریں۔ پروردگار ساری عزاداری اور یہ محنتیں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔